اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا. عقائد امامیہ میں کی جانے والی گفتگو کا یہ دوسرا دور اور اس کا تیسرا حصہ. جانے سے پہلے ہم جو گفتگو کر رہے تھے اس میں ہم نے کتاب اور حکمت کی تعلیم کا تذکرہ کیا کہ امام جو ہیں وہ معلم ہوتا ہے، مربی ہوتا ہے، نفس کا تزکیہ کیا جاتا ہے، اس کے تزکیہ نفس اسی کے ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. وہ راہ دکھاتا ہے اور امت کو اس کے کمال کی طرف رشد کرتا ہے. وہیں پر پھر حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے اور انہیں وہ باتیں بیان کرتا ہے کہ جو وہ پہلے نہیں جانتے تھے. یقیناً اہل بیت علیہم السلام کا تعارف رسول اللہ نے بالکل اسی انداز سے کروایا کہ یہ کتاب کے ساتھ ساتھ ہیں اور جب تک تم ان سے تمسک اختیار رکھو گے کبھی بھی نہیں بھٹکو گے. تو اسی عنوان سے اہل بیت علیہم السلام کی جو ولایت ہے، جو امامت ہے، وہ اس حدیث ثقلین کو اگر دیکھتے ہیں اور پھر یہاں سورہ مبارکہ جمعہ کی اس آیت کو دیکھتے ہیں تو وہ بالکل روزے روشن کی طرح آیا ہے. یہیں سے بات کو گزشتہ سے پیوستہ جوڑتے ہیں اور امام کی صفت، تیسری صفت کہ جس میں ہم نے بیان کیا کہ وہ رہبر ہوتا ہے، ولی امر المسلمین ہوتا ہے. یعنی جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اب یہ جو فردوہ ہے الی اللہ والرسول یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے گا تو اس تنازع کو حل کون کر سکتا ہے؟ وہی کہ جو معصوم من الخطا ہوگا، جو غلطی نہیں کرے گا. اور بہت توجہ رہے، فردوہ الی اللہ والرسول، اس کو اللہ اور رسول کی طرف پلٹا دو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر. یہاں پر آیت میں یہ بھی ہو سکتا تھا نا تھا کہ ان کنتم تؤمنون باللہ والرسول، لوٹایا جا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ اللہ اور اس کے استغفر اللہ، میں مشورہ نہیں دے رہا ہوں، میں ایک تذکرہ تذکر دے رہا ہوں کہ ذرا سوچئے گا کہ اگر تم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے ہو، اگر واقعی ایمان لائے ہو تو کیا کرو؟ تم کہو یا ایھا الذین آمنو، ایمان لے آئے ہو نا، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو. اور اب اگر تنازع ہو جائے تو فردوہ الی اللہ والرسول، اس کو اللہ اور رسول کی طرف پلٹا دو. سوال نمبر 1 یہاں پہ اولی الامر کدھر ہے؟ سوال نمبر 2 ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر واقعی تم ایمان لائے ہو اللہ پر تو یہ دوسرا جو یوم الاخر ہے یہاں پر رسول ہونا چاہیے تھا. بھائی اگر تم فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ اگر اللہ اور رسول پر واقعی ایمان لائے ہو، تو اللہ کے ساتھ وہاں پر رسول کو نہیں یوم الاخر کو رکھا. کیا وجہ ہے؟ بہت سارے سوالات اس کے اندر سے، اب میں ایک ایک کا جواب دینا چاہتا ہوں. دیکھیے، جب کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو اس آیت کے اندر اطاعت کا لفظ اطاعت 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، لیکن اطاعتیں 3 ہیں: اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت. اللہ کی اطاعت یعنی کس انداز میں ہے؟ یقیناً وہ اس انداز سے اطاعت ہے، وہ بندگی تک جاتی ہے، بات اس کی عبادت کرنی ہے،
لیکن رسول کی عبادت نہیں کرنی، اسی لیے اس کی اطاعت کا انداز ذرا الگ ہے، الگ کر دیا۔ رسول کی اطاعت کو خدا کی اطاعت سے اطاعت کے الگ الگ الفاظ استعمال کیے کیونکہ انداز میں فرق ہے۔ لیکن جب اولی الامر کی باری آئی تو اب کوئی تیسرا اطاعت کا لفظ استعمال نہ ہوا، وہ لفظ جو رسول کے لیے اطیع کا استعمال ہوا تھا وہی اولی الامر کے لیے استعمال ہو گیا۔ تو اب اگر رسول کی اطاعت کی جائے گی تو بالکل ویسی ہی اطاعت کی جائے گی کہ جو کہ رسول کی اطاعت کی جائے گی۔ تو اگر تنازع ہو گیا ہے کسی شے میں تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو۔ تو یقیناً اللہ کی اطاعت کر رہے تھے، ایمان لائے تھے، اللہ کی اطاعت یہ ہے کہ اللہ کی طرف پلٹا دو۔ رسول پر ایمان لائے تھے، رسول کی اطاعت یہ ہے کہ اسے نہ صرف یہ رسول بلکہ رسول کے حکم سے جو صاحب امر ہے اس کی طرف پلٹانا، اس صاحب امر کی طرف پلٹانا نہیں ہوگا، وہ بھی رسول ہی کی طرف پلٹانا ہوگا۔ اس عنوان سے، اطاعت کے عنوان سے دیکھیے گا۔ تو یہاں پر رسول کا تذکرہ کر کے بات کو آگے بڑھا دیا اور کہا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر واقعی تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور یوم الآخر پر ایمان لائے ہو۔ اس لیے کہ اگر یوم الآخر پر ایمان کا یہاں تذکرہ نہ کیا جائے، یعنی اگر ذہن میں، اگر دل میں کوئی کجی رہ جائے، یعنی کہ کوئی کسک باقی رہ جائے رسول اللہ کے فیصلہ فرما دینے کے بعد بھی اگر دل میں کوئی کسک پیدا ہو رہی ہے تو اس کا مطلب تم آخرت پر بھی ایمان نہیں لے کر آئے ہو۔ اس لیے کہ یقیناً اگر کوئی تمہارا ظاہری نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو تب بھی تمہیں رسول اللہ ہی کی اطاعت کرنی ہے، اس لیے کہ یہ جو دنیا کا ظاہری نقصان ہے جو کہ اصلا نقصان نہیں ہے لیکن تم سمجھ رہے ہو کوئی نقصان ہے، یہ تمہیں آخرت کے اندر وہاں پر جو تمہیں جزا ملے گی وہ اس سے کہیں زیادہ ہو۔ تو تنازع کے اندر حکم کو سن کر اطاعت کر لینا یقیناً یوم الآخرت کے اوپر ایمان ہے کہ ہم کامیاب ہی کامیاب ہیں ہر حالت میں۔ دو لوگ آپ کے سامنے تنازع لے کر آ گئے ہیں، حق کسی ایک کی طرف جانا ہے، دونوں نے رسول اللہ کا فیصلہ سنا، مان لیا، شاید تو کسی ایک کو ملی، رسول اللہ کا حکم مانا ہے، شاید بھی مل گئی۔ دوسرے نے شے نہیں ملی لیکن رسول اللہ کا حکم اس نے بھی مانا ہے، تو اس کے لیے آخرت کے اندر کیا ہے؟ اس شے سے بہت بہتر ہے جو یہ یہاں تقاضا کر رہا تھا۔ اسی لیے اکثر اگرچہ روایت کسی دوسرے مقام پر ہے، اس مقام سے متعلق نہیں ہے لیکن آخرت کے عنوان سے بالکل متعلق ہے کہ جب وہ دعائیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی کہ جو ہم نے مانگی تھیں اور قبول نہیں ہوئیں، اور ان کا اجر وہاں پر جب دیا جائے گا تو انسان خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ یہ اجر ہے، یہ ایک خاص پیکج ہوگا جو اس کو وہاں ملے گا۔ اس لیے کہ دعا کا کرنا خود ایک وظیفہ ہے، دعا کا کرنا خود ایک عبادت ہے۔ اب وہ شے ملے یا نہ ملے وہ بات کی بات ہے، لیکن خود دعا کا کرنا ایک بہت بڑی جو ہے وہ منزل ہے، عبادت کی منزل ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ولی ہوگا، رسول اللہ تنازع کو حل کریں گے، رسول اللہ کی طرف معاملے کو پلٹایا جائے گا۔ بالکل اسی ولایت کا تذکرہ وہاں اطاعت کے عنوان سے ہوا، سورہ مائدہ کی 55ویں آیت کے اندر اس عنوان سے ہوا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ یہاں خدا تمہارا ولی، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، رسول اس کا رسول، رسولہ اس کا جو رسول ہے وہ بھی تمہارا ولی ہے، اور وہ لوگ ولی ہیں جو کہ نماز کو قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اس انداز سے، اس حالت میں کہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اس آیت کے مصادیق کے اندر اس آیت کا جو مصداق قرار پائے ہیں، یعنی کہ یہ واقعہ کی طرف اشارہ ہے، وہم راکعون، یعنی واقعہ ہو چکا ہے، رکوع میں زکوٰۃ دی جا چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت رکوع میں زکوٰۃ دی کس نے تھی کہ جس کے لیے یہ آیت آئی ہے؟ تو اس ولی کا تذکرہ، ولایت، ولی اللہ رسول کے ساتھ ایک کچھ مومنین کا تذکرہ بھی ہے
اگرچہ موضوع میں مومن عاملوں کے ساتھ الذین کا تذکرہ، یقیمون جمع کے انداز سے بات ہو رہی ہے، گویا کسی جماعت کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن اس جماعت کے اندر جو اس عمل کو انجام دے رہا ہے، جو ان مومنین کا امیر ہے، جسے آپ اور میں امیر المومنین کہتے ہیں، اس نے وہ شے اس انداز سے عطا کر دی، ان کی ولایت ثابت ہے یہاں سے، اور پھر ان کی نص کے مطابق ان کے بعد اور پھر ان کے بعد اور پھر ان کے بعد یہ سلسلہ الحمدللہ آج تک جاری ہے۔ یہ امام ہی کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ بس ہم نے بہت ہی اختصار کے ساتھ امام کی اوصاف بیان کیے ہیں، امام کے جو وظائف ہیں وہ بیان کیے۔ انشاءاللہ ہماری گفتگو تو آئندہ دروس میں بھی جاری رہے گی، اور گاہے بگاہے ہم مزید آیات آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ آپ سے بس گزارش یہ ہے کہ ان دروس میں جو آیات بھی بیان ہو رہی ہیں حق رکھتی ہیں کہ آپ ان آیات کی تشریح ضرور پڑھیں، ترجمے سے، تشریح سے ضرور پڑھیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ میں اپنی ان میٹیریل میں، ان سلائیڈز میں جو میں آپ کو بھی بھیج دیتا ہوں، میں ترجمہ نہیں رکھتا، اس لیے کہ ترجمہ رکھ کر عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ ذہن جو ہے وہ ایک نقطے پہ صرف ایک جمود کا ایک ہو جاتا ہے، نشانہ بن جاتا ہے، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیات کی نورانیت اتنی زیادہ ہے کہ جب آیت کو آیت سے سمجھتے ہیں تو اس میں بہت سارے اور مطالب جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ تو میری آپ سے ایک گزارش یہی ہے کہ عربی کو عربی میں سیکھیں، قرآن کا ترجمہ، قرآن کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور ان آیات کو حفظ کیجیے، ان آیات کی شرح کو دیکھیے، مختلف تفاسیر اٹھائیے اور ان میں ان کی شرح کو دیکھیے۔ یہاں پر میں نے اپنے موضوع کو روکا، اور چاہتا یہ ہوں کہ آپ لوگ یہاں سے اب جو سوالات آپ کے ذہن میں ہوں، چاہے تو وہ چیٹ باکس پہ لکھ دیجئے، چاہے وہ وائس میسیج کے تھرو کر سکتے ہیں۔ جی غالباً آپ اپنا ہینڈ بھی ریز کر سکتے ہیں اگر کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو۔ چاہے سوال جیسے مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ نبی اور امام کے اوصاف اور وظائف میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ اسی لیے فرق نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس فریضے کو انجام دینے کے لیے اصلاً حق اسی کا ہے کہ جو آیات الہی کا علم ایسے رکھتا ہو کہ جیسے رسول اللہ رکھتے تھے۔ بس فرق صرف یہ ہے کہ اس پر وحی نازل نہ ہوئی ہو، یہ ممکن ہے، لیکن جو نازل ہو گیا ہے اس کی نظر اس کی گہرائی تک جانی چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ، اسی لیے آپ نے فرمایا یا علی جو میں دیکھتا ہوں وہ تو دیکھتا ہے، اسی لیے خود کو مدینہ العلم اور آپ کو باپ کا درجہ دیا، علی بابھا، تو اس لیے کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اسی لیے اولنا محمد، اوسطنا محمد، و آخرنا محمد، و کلنا محمد، یہ سب کے سب محمد ہوں گے، اس معنی میں کہ شریعت کو پہنچانے اور پہچانوانے کے لیے ان میں آپس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ان کے ہاں تو چاہے کوئی بچہ ہو یا بڑا، یا بوڑھا ہو یا جوان ہو، عمر کا بھی کوئی فرق نہیں ہوگا۔ جب بات علم کی اور حکمت کی آئے گی تو سب اسی در دولت سے علم کے موتی جو ہیں وہ بکھیر رہے ہوں گے۔ آپ نے جو حدیث بیان کی کہ
قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہیں، تو یہ حدیث وہی ہے، الحق مع العلی و علی مع الحق. جی ہاں بالکل، یہ قرآن کے ساتھ بھی حدیث آئی ہے اور حق کے ساتھ بھی آئی ہے. الحق مع العلی و علی مع الحق، قرآن مع العلی و علی مع القرآن. آپ جب امام زمان کو سلام کرتے ہیں نا، تو ان کو بھی آپ قرآن کا شریک کہہ کے سلام کرتے ہیں. السلام علیکم یا شریک القرآن، کا مطلب کہ آپ قرآن کے شریک ہیں، قرآن آپ کے ساتھ ہے، آپ قرآن کے ساتھ ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میں اگر وہ روایت آئی ہے تو یہ اس جماعت کے لیے بھی صادق آتی ہے کہ جو آپ کے جماعت، یعنی کہ وہ مومنین کی جماعت جن کے آپ امیر ہیں، امیر المومنین کہہ کر جن کو آپ خطاب کر رہے ہیں، تو وہ اس تمام کے تمام مومنین جو ان کی، جس کے وہ امیر ہیں، خاص مومنین جن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، جو ان کے پاس 11 مومنین ہیں، ان کے امیر آپ ہیں. اور ان کی اوصاف یہ ہیں سب کی کہ وہ قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن ان کے ساتھ ہے. یہ حدیث متواتر ہے اور برادران کی کتب کے اندر بھی موجود ہے. مناقب علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اس حدیث کو جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. صحاح کے اندر بھی، سیاستہ کے اندر بھی جو ہے وہ ان کو نقل کیا گیا ہے. جی، یہاں تک کہ امام نسائی نے تو خصائص علی کے نام سے ایک کتاب لکھ ڈالی ہے، جن کی سنن نسائی سیاستہ میں موجود ہے. وہ کتاب بھی پڑھنے سے لائق ہے، اور آپ کو اس کتاب کا دنیا میں اجر یہ ملا. دنیا والوں نے کچھ اس انداز سے ان کو خراج تحسین دیا کہ شام وہ تشریف لے کے گئے اور اس کتاب میں سے کچھ پڑھنا شروع کیا. تو مجمع میں سے کسی نے اٹھ کر پوچھا کہ کیا معاویہ کی شان میں کچھ نہیں آیا؟ تو آپ نے ایک تاریخ خاص جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ برابر بھی چھوٹ جائے تو غنیمت ہے. مطلب تم مجھ سے فضیلت پوچھ رہے ہو، اگر برابر برابر بھی چھوٹ جائے تو غنیمت ہے. اس بات پر ان کو اتنا مارا گیا کہ ان کی پسلیاں توڑ دی گئیں. انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے مکے لے چلو. مکے کے سفر اختیار کیا گیا اس زخمی حالت میں، ابھی بہت قریب پہنچ چکے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا. بہرحال ان کو پھر صفا و مروہ کے درمیان میں دفنا دیا گیا. تاریخ خصائص علی کتاب کے مقدمے کے اندر یہ پورا واقعہ درج ہے. جائیے کسی بھی بک اسٹال سے کتاب لے لیجیے. تو یہ تو عالم ہے اس وقت، اور انہوں نے اس کتاب میں ماشاءاللہ بہت ساری مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مناقب ہیں، فضائل ہیں، ان کو بیان فرمایا ہے. جی، اور کوئی سوال؟ جی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب اگر کوئی سوال نہیں ہے تو یہ نبی اور اچھا یہ لمبا سوال ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. امامت کے لیے بہت ساری، ایک تو خود آپ کے ہاتھ میں کتاب اصول دین کے نام سے جو موجود ہے، اس کی تلاوت تو آپ کر ہی رہے ہوں گے، اس کو پڑھ رہے ہوں گے، اس کی قرأت کر رہے ہوں گے. ساتھ ہی غلام عباس رئیسی صاحب کی کتاب امامت ہے، بہت ہی آسان الفاظ میں لکھی گئی ہے. اس کی بھی آپ جو ہے وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ امامت و رہبری بہت ہی مختصر سی کتاب ہے، اس کا بھی آپ جو ہے وہ مطالعہ کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ امامت کو سمجھنے کے لیے جس کتاب کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں وہ قرآن کریم ہے. اس سے مستند کوئی کتاب نہیں ہے کہ اس میں جگہ جگہ آپ کو امامت ہی امامت نظر آئی. جی، اور کوئی سوال؟ آج کچھ سوالات کم ہو رہے ہیں، میں اپنی بات نہیں پہنچا سکا ہوں خدا نخواستہ، یا پھر آپ لوگ سن نہیں سکے ہیں، یا سوال کچھ اس میں پوچھنے کے انداز سے مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے کچھ مشکل مطالب ہم نے آج بیان کیے ہیں. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم دعائے امام زمانہ سے اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ درس کے آخر میں ایک گزارش کروں گا کہ یہ امامت کوئی خشک عقیدہ نہیں ہے، خشک مطالب نہیں ہے کہ بس ان کو پڑھ کر اور ایک طرف رکھ دیا جائے۔ اس کا تعلق آپ کی اور میری زندگی سے بہت گہرا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جن کے سبب ہم اس وقت زندہ ہیں، جن کے سبب اس وقت کے آسمان اپنی جگہ قائم ہے، جن کے سبب یہ زمین اپنی جگہ قائم ہے، اس سببیت اس سبب کو ذہن میں رکھتے ہوئے یقیناً یہ سبب ہماری اس موضوع سے بہت متصل ہے، امامت۔ یقیناً لولا الحجہ لساخت الارض باہلھا، اگر حجت زمان نہ ہو یہ زمین اپنے اہل کے ساتھ دھنس جائے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ظلم و جور ہے، بربریت ہے، فتنے ہیں، چاہے وہ حملے مورچے سے باہر ہو رہے ہوں یا مورچے کے اندر ہو رہے ہوں، ہم اس وقت فتنے میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے سامنے بہت سے چیلنجز ہیں اور ہمیں ان کو فیس کرنا ہے، اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہے۔ اگر امامت پر کوئی حرف آ رہا ہے، کل جس طریقے سے امام کے مقابلے میں لوگ جمع ہوئے قرآن کو نیزوں پر بلند کر کے، آج بھی صفین سج چکی ہے، دو صفیں سامنے آمنے سامنے ہیں، اور اسی امامت کو بنیاد بنا کر، اسی ولایت کو بنیاد بنا کر خود جو شیعان حیدر کرار ہیں ان کو بانٹا جا رہا ہے، تفریق کی جا رہی ہے۔ تو آج کا جو خوارج ٹولہ ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کس انداز سے وہ قوم کو رسوا کرنے کے اپنے عزائم رکھتا ہے۔ تو یہ جو آج تو 5 جولائی ہے، کل کی تاریخ میں ہونے والے وہ جلسے میں ایک تو پروردگار بالکل جسے کہتے ہیں کہ باطل کو پہچنوا دے گا۔ ایک کام تو یہ ہو رہا ہوگا کہ اگر کسی کے دل میں ذرا سا بھی باطل ہے تو وہ ہمیں وہاں پر دکھائی دے جائے گا۔ دوسری طرف الحمدللہ بہت سارے مومنین اور بہت سارے ہمارے جو دین کے چاہنے والے ہیں وہ ایک طرف موجود ہو کر اسی پروردگار کے نظام کی بقا کے لیے، یعنی اس کے استمرار کے لیے، اس کی محافظت کے لیے دوسری طرف جمع ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنا فریضہ انجام دیں، اور وہ قوتیں جو عام ذہن مسلمانوں کو ان کے عقائد کو منتشر کر رہی ہیں وہاں ہم اپنا کردار ادا کریں اور ان کے عقائد کا دفاع کریں، اور ان کے عقائد کی جو ہے وہ تشریح کر کے جو ہے وہ بیان کریں، اور جو مذموم مقاصد رکھتے ہیں ان مکروہ چہروں سے نقاب کو نوچ ڈالیں۔ آغا اصل میں کافی چیزیں مثلا اوصاف اور وظائف نبوت والے ہی تھے اور آپ نے بہترین بیان کیا، اس لیے سوال کی ضرورت ہی نہیں۔ ماشاءاللہ، خدا یہ توفیق ہے جب ہم اس انداز سے دیکھیں۔ تو میں آپ کو ایک وظیفہ بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیے، قرآن کو فقط یہ جو آپ قرآن کو دیکھتے ہیں ایک بک کے عنوان سے، قرآن آپ کے سامنے کتاب کی شکل میں ضرور موجود ہے، لیکن جان جائیے کہ یہ قرآن جو ایک کتاب کی صورت میں آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ فقط کتاب نہیں ہے، یہ نور ہے۔ یہ اس طرح لکھا ہوا، اس طرح عربی متن کے اندر ہمارے لیے آیا ہے کہ میں اس کو پڑھ کر سکوں، میں سمجھ سکوں، آسان کر دیا گیا ہے۔ اصلاً قرآن نور ہے، جو لوح میں موجود ہے وہ نور ہے، جو اترا ہے وہ اس انداز سے ہمارے لیے آسان کیا گیا ہے۔ قرآن سے دوستی کیجیے، قرآن کو اپنا ساتھی قرار دیجیے،
قرآن کوئی اوپر طاق پر رکھنے کی جگہ نہیں ہے کہ اس کو جزدان میں لپاٹ کے ہم رکھ دیں. قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کیجئے. کوئی مسئلہ کوئی درپیش ہو قرآن سے مشورہ لیجئے, قرآن کو پڑھ کر ہدایت لیجئے. قرآن آپ سے ایسے بات کرے گا کہ جیسے آپ کو بہت قریب سے کوئی جاننے والا. خود آپ اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا قرآن آپ کو جانتا ہے. اس سے زیادہ میں کیا کہوں. تو قرآن کی آیات کو اگر اس انداز سے دیکھیں گے تو بالکل آپ کو اپنا ماضی, اپنا حال, اپنا مستقبل سب اس میں نظر آئے گا. تو بس یہ آنکھ کھولنے کی دیر ہے, قرآن کی اس نورانیت تک پہنچنے کی دیر ہے, منظر آشکار ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عنایت فرمائے. اور کوئی سوال اگر ہے تو جیسا کہ بہن نے کہا کہ اتنا آپ نے اشارہ ایسا کیا ہے آیات کی طرف کہ اس میں کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں بچی ہے. تو بس دعا ہے پروردگار عالم سے, اے اللہ تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا, بھیج اس کو کہ جس کے ذریعے سے تیرا وعدہ پورا ہونا ہے. پروردگار بہت ساری آیات ہیں جو کہ اپنا معنی اور مفہوم نہیں بتاتے. پروردگار جب سے وہ گئے ہیں تب سے قرآن کی کچھ آیات بھی خاموش ہیں. پروردگار یوسف زہرا کا جب ظہور فرما تاکہ ہم ان کے ہم رکاب رہ کر قرآن کو پڑھ سکیں, ان سے قرآن کی تفسیر سن سکیں, ان سے قرآن کے وہ بطون کہ جو کہ اب ہمارے ذہنوں میں ہمارے آنکھوں پہ جو پردے ہیں ان کے ظاہر ہوتے ہی وہ پردے بھی ہٹ جائیں. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا تیری زمین پر تیرے حکم کو نافذ کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب قرار دے دے. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا آج جتنی بھی سازشیں ہو رہی ہیں ملت کو منتشر کرنے کے لیے ان سازشوں کو ناکام فرما. جہاں پر بھی مسلمان کفر کے ساتھ نبرد آزمائے ہیں ان کی مدد اور نصرت فرما. پروردگار تجھے واسطہ جو عقائد ہم پڑھ رہے ہیں انہیں سمجھنے کی اور انہیں اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد کا ہماری آنکھوں پر جو گناہوں کی دھول ہے پروردگار اس دھول کو ہٹا دے. اس دھول پروردگار اس پردے کو ہٹا دے. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اپنے کمال کی طرف رشد کرنے کی وہ توفیق عنایت فرما. اس کمال تک پہنچا دے جہاں تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. پروردگار جو مرحوم ہو گئے ہیں انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما. بہت سارے علماء اس درمیان میں اس مختصر سے عرصے میں ہم سے جدا ہوئے ہیں, ان تمام کو شامل کرتے ہوئے آپ اپنے بزرگان کو شامل کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ میرے بابا سید علی نبی رضوی ابن سید حسن علی رضوی کو بھی شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے ہدیہ کر دیجیے گا. لیکچر کا اختتام ہم یہیں پہ کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت